السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پہلی رمضان سیریز کا پہلا لیسن یا جو بھی کہہ لو. تو بیسیکلی ہمارے پاس جو رمضان کا ذکر آتا ہے نا، وہ مطلب رمضان اور روزے ان دونوں باتوں کا. تو سب سے پہلے روزے کا ذکر آتا ہے قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ میں. آیت نمبر 183 ہے. 183 اور 184 185 186 187 یہ 5 آیات جو ہیں نا، یہ ہمارے پاس پہلی دو جو ہیں وہ روزے سے ریلیٹڈ ہیں. اگلی 3 جو ہے نا وہ ہم ان سینس کہہ سکتے ہیں رمضان اور روزے دونوں سے ریلیٹڈ ہیں، بلکہ اگلی 2 نا. اور جو بیچ کی آیت ہے مطلب نمبر 3 پہ جو ہے 185 جو بنتی ہے، وہ ہم لوگوں کے پاس ایکسکلوسیولی رمضان سے ریلیٹڈ ہے. اور اس میں ہی مطلب پورے قرآن میں صرف یہ وہ آیت ہے جہاں پہ شہر رمضان مطلب رمضان کا باقاعدہ لفظ استعمال کیا گیا. تو آج کے لیسن کا ٹاپک ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتے ہیں. تو آیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم جو ہو وہ تقوی والے بن جاؤ. مطلب ایسنس کیا نکل رہا ہے، تقوی نکل رہا ہے. میں نے کہا تھا ایک دفعہ ڈسکشن ہوئی تھی ہم لوگوں کی، تو میں نے کہا تھا کہ جو پہلے کی بکس تھی ان میں جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اس کے اندر احکام تھے، اور جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اس کے اندر جو حکمت تھی. تو احکام مطلب کہ عمل کیا ہے اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، یہ دونوں چیزیں مل کے ہمارے دین کو مکمل کرتی ہیں. تو قرآن پاک میں یہ دونوں باتیں ایک ساتھ آتی ہیں، مطلب اس کے لیے الگ الگ بک نہیں ہے. اس لیے اگر آپ جیوز ٹریڈیشن کو دیکھیں تو جیوز جتنے بھی کام کر رہے تھے ان میں کبھی بھی ان کا دل انوالو نہیں ہوتا. کبھی وہ لائک اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریچول پرفارم کرنی ہے، یہ کوئی کام کرنا ہے، تو لائک نماز پڑھنی ہے، تو ان کے لیے ضروری یہ نہیں ہوگا کہ نماز میں دل کنیکٹڈ ہو. ان کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ سجدہ اس طرح سے ہونا چاہیے، رکوع اس طرح ہونا چاہیے، اور مطلب یہ طریقہ ہے. ان کے لیے طریقے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کرسچنس کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جن کے پر مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بک کو فالو کرتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بک میں ہمارے پاس ساری کی ساری حکمت تھی، مطلب دل سے ریلیٹڈ باتیں تھیں. تو جب آپ کرسچنس کو دیکھو گے نا، تو ان کے اندر مطلب سارے معاملات نا وہ دل سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ان میں پھر عمل کوئی ایسا فرض نہیں ہوتا. ان کے اندر جو ہے نا دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی، اسی لیے وہ کافی سافٹ ہارٹیڈ پیپل ہوتے ہیں. آپ اکثر کرسچنس کو دیکھا ہوگا، کافی نرم دل لوگ ہوتے ہیں. تو وہ دونوں چیزیں الگ الگ پائی جاتی تھی پہلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا. کس طرح اکٹھا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، پھر آگے وجہ بتاتے ہیں تاکہ تم سیدھے راستے پہ چلو. اس طرح سے بہت جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجہ بتا دیتے ہیں. اب میرے ذہن میں ایگزیکٹ آیات نہیں آ رہی، ورنہ میں ساتھ ہی ریفر بھی کر دیتی. تو سیم اسی آیت میں ہو رہا ہے کہ عمل کیا ہے. ہمارے پاس عمل ہے روزہ رکھنا، لیکن ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ. تو وجہ بھی بتا دیں. اب ہم لوگ جب روزہ رکھیں گے تو ہمارے ذہن میں کیا ہوگا کہ ہم نے اس سے تقویٰ حاصل کرنا ہے. اب تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو لعلکم میں یہ آتا ہے کہ شاید، مطلب اس میں 100% گارنٹی نہیں ہوتی، امید کا آنسر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے. مطلب تم روزے رکھو، ہو سکتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. اب ہم اس آیت کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم اپنے نارمل سینیریو پہ آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا کچھ چیزیں ہمارے اوپر حلال کی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اوپر حرام کی ہیں. حلال ہمارے لیے وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری تھی، جن کے بغیر ہماری ایگزسٹنس جو ہے نا وہ پاسبل نہیں تھی. حرام ہمارے لیے وہ چیزیں جو ہمارے لیے خطرناک تھی، یا پھر ان چیزوں میں ہمارے لیے نفع سے زیادہ نقصان تھا. مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی بھی ہمارے لیے حرام ہو جو کہ دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہو کہ اس سے تو ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مصلحت میں جانتے ہیں کہ اس میں نفع سے زیادہ ہمارے لیے کیا چیز ہے، نقصان ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب نہ پیو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب شراب حرام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں نفع سے زیادہ تمہارے لیے نقصان ہے، اس لیے یہ تم پہ حرام کر دی گئی ہے.
تو حلال کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں. اب اس کی اگزامپل میں دوں, جیسے اگر ہمارے اوپر لیٹ سپوز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیتے کہ پینا حرام ہے, تو ہم سب مر جاتے, مطلب پیاس لگتی, پیاس سے مر جاتے. پھر اس طرح کھانا ہم پہ حلال کیا گیا, اگر ہمیں کھانا نہ ملے, مطلب اگر کھانا ہم پہ حرام ہوتا لیٹ سپوز, تو زیادہ سے زیادہ ہم میں سے ہر ایک بندہ 1 ہفتہ 2 ہفتے زندہ رہ سکتا ہے, اس سے زیادہ زندہ ہم نہیں رہ سکتے. تو کچھ چیزیں, جو چیزیں ہم پہ حلال کی گئی ہیں نا, وہ کیا ہیں, وہ ہمارے لیے ضروری ہیں. جو چیز ہم پہ حرام کی گئی ہیں وہ ہمارے لیے ضروری نہیں تھی, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا. اگر ہم لوگ اپنے مائنڈ کو ذرا براڈ کر کے دیکھیں نا, تو ویسے تو مطلب ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. مطلب موسٹ آف دا ٹائم ہمیں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں کرو, یہ بھی حرام ہے, نہیں اس طرح نہیں کرو, یہ بھی حرام ہے. تو اگر آپ ریسٹرکٹیڈ مائنڈ سے سوچو نا, تو آپ کو لگے گا کیا یار, اللہ پاک نے ہر ایک چیز حرام کر رکھی ہے, تو زندگی کیسے جیے. لیکن یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جتنی چیزیں آپ کے لیے ضروری تھی وہ سب آپ کے اوپر حلال کر دی گئی ہیں, اور حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے. بس معمہ یہ ہے کہ ہم لوگ حلال سے زیادہ حرام پہ توجہ دیتے ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ سب چیزیں حرام. اب میں آتی ہوں روزے کے اوپر. روزے میں ہم لوگوں نے کہا کہ کافی ساری چیزیں ہیں, کافی سارے سینیریوز کی بات کی ہم لوگوں نے, لائک روزے سے ہم لوگوں میں صبر آتا ہے, ہم لوگوں کو اندر احساس پیدا ہوتا ہے. رمضان میں جو ہے ہم زیادہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں ہوتا کیا ہے, روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے, رمضان کی فی الحال ہم بات نہیں کریں, روزے کی بات کریں. ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے پیچھے ہمارے لیے حلال کی ہوئی تھی, اس کو روزے میں ہم پہ حرام کر دیتے ہیں. اب روزہ جب میں نے صبح رکھا, لیٹ سپوز کہ میں نے صبح روزہ رکھا, اور پھر مجھے ہوا کہ اب میں کھانا بھی نہیں کھا سکتی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فی الحال اس کو میرے اوپر حرام کر دیا گیا ہے. انٹل کہ مغرب کی اذان ہوگی تب یہ میرے اوپر حلال ہوگا, اور تب میں اس کو کھا سکوں گی. اسی طرح پینا بھی مجھ پہ حرام ہے, مطلب میں کوئی چیز پی نہیں سکتی. اور اگر کوئی بندہ میرڈ ہے تو وہ اپنے مطلب کپل جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو ہم لوگوں کے پاس یہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں میجرلی, یہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں کمپلیٹلی حرام ہوتی ہیں. باقی ساری چیزیں لائک آپ نے کسی سے لڑائی کر لی روزے میں, تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو اب ہماری اصل میں ان چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ کھانا پینا حرام ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر مطلب کسی بندے نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا, اسی طرح کہ آئی تھنک حدیث ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, تو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے بھوک اور پیاس کے. تو مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری بھوک اور پیاس نہیں چاہیے. تو اگر بھوک اور پیاس نہیں چاہیے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے کیا چاہیے. اصل میں نا ہماری کیا ہو رہی ہوتی ہے, ہماری ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہم لوگ ایک طرح کا خود کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کے لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطلب جن چیزوں کے بغیر میں رہ نہیں سکتی, جو میرے لیے حلال ہیں, مطلب میرا جو معدہ ہے وہ چیخ چیخ کے مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کچھ کھانے کو دو, مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کچھ کھانے کو دو. پیاس سے میرا گلا جو سخت گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں اس میں تو بالکل بندہ نڈھال ہوا ہوتا ہے, آپ کا گلا چیخ چیخ کے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پانی دو, پلیز مجھے تھوڑا سا پانی دو, مجھے پانی دو, مجھے پیاس لگی ہے. تو ہمارے پاس کیا چل رہا ہوتا ہے, ہمارے اندر نا ایک بیٹل چل رہی ہوتی ہے, ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے, اور ہمارا کنٹرول جو ہے وہ ہمارے دل کے پاس ہوتا ہے. اور دل کیا ہوتا ہے, انڈر دا سبمیشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یہ جھکا ہوا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ابدیت میں ہوتا ہے, بندگی میں ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی میں ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ بے شک جتنا مرضی ہمارا معدہ ہمارے پر چیخ رہا ہو, ہمارا گلا ہمارے پر چیخ رہا ہو, ہمارے اندر جتنی مرضی لڑائی چل رہی ہو, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مغرب تک میں نے یہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. مغرب تک مطلب ہم اپنے گلے کو کیا کہتے ہیں, شٹ اپ, بس چپ ہو جاؤ, اب میں تمہاری بات نہیں سن سکتا. جب تک مغرب نہیں ہوگی تب تک میں نے کچھ نہیں پینا, جب تک مغرب نہیں ہوگی تب تک میں نے کچھ نہیں کھانا. تو ہماری کیا چل رہی ہوتی ہے, ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے کہ اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں. تو ہماری ایک ریگولرس ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے, 30 days کی کنٹینیوس ٹریننگ ہوتی ہے. ہم اپنے دماغ میں, اپنے دل میں یہ بات بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے میں ان حلال چیزوں سے دور رہ سکتی ہوں, تو حرام چیزیں جو میرے لیے ضروری بھی نہیں ہیں تو ان سے دور رہنا تو بہت آسان کام ہے.
تو ہمارے پاس یہ 30 days کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس ٹریننگ میں ہم لوگ اپنے نفس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کو ہم لوگ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایکسٹرنل فورس تو آ نہیں رہی، ہمارے پاس کوئی شیطانی انٹرفیئرنس نہیں ہے، شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قید کر دیا. تو ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس صرف اپنی ذات ہے، اس ذات میں ہم لوگ خود کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں سے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا تب تک میں نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے، تب تک میں نے نہ ہی میں نے کچھ کھانا ہے، نہ ہی میں نے کچھ پینا ہے، انٹل اور انلیس مغرب ہو جائے گی. اور جب مغرب ہوتی ہے پھر ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی نہیں روکتے. تو یہ مطلب رمضان کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہماری ٹریننگ ہو جائے. کس بات کی ٹریننگ ہو جائے؟ کہ ہم لوگ خود کو ٹرین کریں کہ اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حلال چیزوں سے دور رہ سکتی ہوں تو جو حرام چیزیں ہیں جو کہ کہیں زیادہ آسان ہے ان پہ عمل کرنا. کیونکہ حلال میں نے کیا کہا ہے، حلال کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں. تو جب میں انتہائی ضروری چیزوں سے بھی اپنے رب کے لیے دور رہ سکتی ہوں، تو جو چیزیں میرے لیے ضروری ہی نہیں ہیں میں ان سے اپنے رب کے لیے کیوں نہیں دور رہ سکتی. تو ہمارے لیے نا ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے، ہمارے لیے یہ آسان ہو جاتی ہے. اور جب جیسے ہی ہم رمضان کے مہینے سے نکلتے ہیں تو جیسے ایک فائر فائٹر کو، جو ہمارے فائر فائٹرز ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، سب سے پہلے نا ایک کنٹرول سسٹم میں، کنٹرول انوائرمنٹ میں، مطلب جہاں پہ آگ بھڑک نہ جائے، جہاں پہ آگ زیادہ لگ نہ جائے، اس طرح کے انوائرمنٹ میں پہلے اس بندے کو ٹریننگ دی جاتی ہے. جب اس کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ مطلب فائر فائٹر بننے کے لیے آپ کو پہلے ایک ٹریننگ فیز سے گزرنا پڑتا ہے. اسی طرح آرمی میں جب آپ جاتے ہیں تو آرمی میں باقاعدہ جانے سے پہلے ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے جہاں پہ سولجرس کو، جو اس ٹریننگ کو پاس کر لیتا ہے پھر وہ اوریجنل ورلڈ سینیریوز میں، مطلب اصل میں پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ اصل میں جنگ سچویشن کو ہینڈل کرتا ہے. پھر وہ جو فائر فائٹر ہوتا ہے وہ اصل میں جہاں پہ آگ لگ جاتی ہے، اوریجنل جہاں پہ کنٹرولڈ آگ نہیں ہوتی، وہاں پہ جا کے وہ لڑائی کرتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یہ 30 دن ہماری کنٹینیوسلی یہ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس چیز سے رکی ہوں. جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا تب تک یہ جو چیز ہے یہ میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی ہے، انٹل اور انلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ اب تمہارے لیے حلال ہے. تو 30 دن ہم نے وہ ٹریننگ کی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم لوگ اوریجنل بیٹل فیلڈ میں آ جائیں گے، اوریجنل میدان جنگ میں آ جائیں گے. اس میدان جنگ میں ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن ہے شیطان. اب ہم لوگوں نے اس پورا مہینہ اپنے نفس کو تو قابو کر لیا ہے. اب جب ہمارا نفس قابو ہے نا تو پھر ہم لوگ آرام سے شیطان سے لڑ سکتے ہیں. پھر ہم ہر اس کی بہکاوے میں جو بھی اس کے صدور ہوتے ہیں نا، یوسوس فی صدور الناس، وہ ہمارے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، تو پھر ہم ہر اس وسوسے سے خود کو بچا دیتے ہیں کہ نہیں، جب میں اس پورا مہینہ کھانے پینے سے، مطلب اتنی اہم اور اتنی ضروری جو چیز ہے میرے جسم کے لیے اس سے میں دور رہ سکتی ہوں، تو پھر میں اس جسمانی مطلب ہماری جتنی بھی نیڈز ہوتی ہیں، جتنی بھی ڈیزائرز ہوتی ہیں، وہ کس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں؟ ہماری باڈی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. مطلب جو بھی حرام چیزیں ہیں وہ ہماری باڈی سے، ہماری لسٹ سے، ہماری خواہشات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس پورے مہینے میں ہم لوگ اپنے جسم کو سبمٹ کرتے ہیں اپنے دل کے آگے. ہمارا دل کیا ہے؟ ہماری سول ہے، ہمارا ضمیر ہے. اس کے آگے ہم اپنے جسم کو جھکا دیتے ہیں. تو جب ہمارا جسم جھکا ہوا ہے تو پھر ہم شیطان کے وسوسوں سے بھی خود کو بچا لیتے ہیں. پھر جب ہم ریئل ورلڈ میں آتے ہیں، جب ہم عید مطلب جیسی شوال ہوتے ہیں، جیسی شوال کا چاند نظر آتا ہے، تمام شیاطین جو ہیں وہ آزاد کر دیے جاتے ہیں. پھر ہم لوگوں کے پاس دوبارہ سے وسوسے آتے ہیں، تو اس وسوسے کے ٹائم پہ پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ نہیں، ابھی میری ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی ہے، اب میں آرام سے اس سے لڑائی کر سکتا ہوں. تو اصل میں یہ ہے ایسنس ہمارے پاس رمضان کا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے شاید تم تقوی والا بن جاؤ، امید ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی والے کس طرح بن جاؤ؟ کہ جب ہم خود کو سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے بچے کو دیکھ لو، وہ بھی مطلب مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک سو میں نے پہلا روزہ 3rd کلاس میں رکھا تھا یا 2nd میں رکھا تھا، چھوٹی سی ہوتی تھی میں. تو مجھے ہوتا تھا کہ نہیں، کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، آپ کھا پی نہیں سکتے. اب بے شک سب کے سامنے کھاؤ یا کسی سے چھپ کے کھاؤ تب بھی آپ کو آپ کا رب دیکھ رہا ہے. تو یہی اصل میں تقویٰ ہوتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے آپ کو آپ کا رب دیکھ رہا ہے. ایک تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پریزنس کا احساس ہوتا ہے. دوسرا ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں جب میں حلال چیزوں سے اللہ کی خاطر رک سکتی ہوں تو حرام چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے ہی آسان کر رکھی ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں خود ہی لگتا ہے کہ شاید وہ مشکل راستہ ہے، شاید حرام سے بچنے کا راستہ مشکل ہے. نہیں، حرام سے بچنے کا راستہ مشکل نہیں ہے، بس ہمیں اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہوتی ہے.
اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے جب آپ جب روزہ رکھتے ہو، کچھ لوگوں کے لیے روزہ نا بہت مشکل ہوتا ہے، الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، بہت کم ایسے روزے ہوتے ہیں جو کہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو، لیکن کچھ لوگوں کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ اف اتنا بڑا پہاڑ. تو کیا جیسے ہم سحری کرتے ہیں، جیسے ہی روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ہوتا ہے پورے دن ہم مشقت میں گزارتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ جیسے ہی افطار ہوتے ہیں، جیسے یہ افطاری ہوتی ہے، اس کے بعد وہ تمام مشقتیں جو ہم لوگوں نے پورے دن میں برداشت کی، ان میں سے کوئی ایک مشقت بھی آپ کو اس ٹائم یاد آتی ہے؟ بس آپ صرف اتنا ہی کہتے ہو کہ یار اٹ واز ٹف، آج کا روزہ مشکل تھا لیکن اللہ کا شکر ہے اچھے سے گزر گیا. بس ہمارے پاس آخر میں کیا بات بچتی ہے کہ تھا تو مشکل لیکن اللہ کا شکر ہے گزر گیا. تو میں نا کبھی کبھی اس افطاری کے ٹائم سوچتی ہوں کہ مطلب یہ پورا دن گزار دیا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ابدیت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پورا دن میں نے اسے گزار دیا، اور جب افطاری کا ٹائم آیا تو مجھے اس پورے دن کی مشکل میں سے ایک مشکل بھی یاد نہیں رہی. تو مجھے خیال آتا ہے کہ ہم لوگوں کے جب آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی نا، تو شاید اسی طرح ہوگی کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسے لگتا ہے جیسے چٹکی میں گزر گیا ہے آپ کا روزہ، ایسے لگتا ہے جیسے چٹکیوں میں یہ پورا رمضان گزر گیا. اور باقاعدہ پچھلے رمضان تو باقاعدہ فیلنگ آئی تھی کہ روزے اڑتے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو ہماری زندگی بھی ایسی پتہ بھی نہیں چلے گا، ہماری آنکھوں کے سامنے اڑ جائے گی. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ملیں گے تو بالکل جتنا ٹائم ہم اس روزے میں خود کو کنٹرول کرتے ہیں نا، اس پوری زندگی میں بھی ہمیں لگا کہ صرف اتنا ہی ٹائم گزارا ہے ہم نے، کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ابدیت میں اپنا اتنا سارا ٹائم گزار دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پہنچ گئے اللہ کے سامنے اور ہم سرخرو ہوئے. اور جیسے افطاری کے ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مشکل تھا لیکن اللہ کا شکر ہے گزر گیا، اور اب تو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اتنا مشکل روزہ گزار دیا. تو وہ روزے آخرت پہ بالکل یہی حساب ہوگا. تو بس یہی سوچا کریں کہ جیسے اس روزے میں میرا ٹائم گزرا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں، اسی طرح یہ پوری زندگی بھی گزار دوں گی نا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. مطلب کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا آپ کی ہر صحت کو، آپ کی تندرستی کو، آپ کی لذت کو، کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. بس یہ ہوگا کہ جب آپ ایٹ دی اینڈ مشقت ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہی روزے میں ہمیں مشقت ہوتی ہے، بھوک اور پیاس ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے، ہمیں اپنے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، نفس کو دبانا پڑتا ہے. تو یہ ساری مشقت ہوگی لیکن ایٹ دی اینڈ ہمیں وہ مشقت بھی نہیں لگے گی. تو یہ ہے اصل میں روزہ، یہ ہے ہمارے پاس اصل میں روزے کا مقصد، اور یہ ہوتا ہے اصل میں روزہ. یہ ہے اس کا اوریجنل ایسنس کہ اصل میں ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو جزاک اللہ خیراً. ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ میں 10 منٹس کے بھیجوں گے لیکن یہ ذرا لمبا ہو گیا، میں نے بھی کھینچ دیا لمبا. تو جزاک اللہ خیراً. سن لیجئے گا. اللہ حافظ. کیا اللہ حافظ. کیا اللہ حافظ.